یہ چند آیتیں پیش کر رہا ہوں، ان آیتوں میں غور کیجیے، ان آیتوں میں غور کیجیے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز، مسائل کے حل کی بنیاد قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ بڑی مشہور سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کر کے کہ ان کی تباہی و بربادی کی ہوئی، اس کے بعد ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی کے لوگ جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں کیا ہے، اس آیت سے پہلے کی، مختلف قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا، تباہ و برباد کیا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان اور تقوی کیا ہے؟ اب آج یہ آیت اور اس کا مفہوم ہر اسٹیج سے بیان ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، بہت صحیح بات ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی جب بات ہوتی ہے تو کہاں ایمان کی تشریح کیا کی جاتی ہے اور تقوی کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ کیا ہم اور آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان والے ہوتے، تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتیں آسمان اور زمین سے کھل جاتی۔ تو ہم نے ایمان، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرد اور جماعت کی دنیا اور آخرت میں فوائد کو حاصل کرنے کا مضمون، بنیاد کہاں ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ہمارے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ایمان سے، اس نماز سے، اس فلاں سے، دعا اور اذکار سے مسئلہ حل ہوگا۔ اگر ان کی روحانیت کے ساتھ، معنویت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیا جائے تو مسلمانوں کی قوت کا راز یہی ہے۔ ہماری تربیت، ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جڑی ہوئی ہے، توحید اور ایمان اور تقوی سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جس میں بتایا گیا کہ ایمان، تقوی، صبر اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو تم پر غلبہ نہیں دے گا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس کا موقع نہیں ہے، یہاں صرف 2-3 آیتوں میں غور کیجیے کہ ایمان اور تقوی ہوگا تو آسمان اور زمین کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب کیا سوال یہ ہے کہ ایمان اور تقوی ہے؟ ایک تو وہ بات ہے کہ جو ہم ایمان اور تقوی جانتے ہیں، مسلمان عام طور سے تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں، جو جانتے ہیں کیا اس پہ پورا اترتے ہیں، ایک بات، اور جو جانتے ہیں کیا وہ واقعی ایمان اور تقوی ہے، دوسری بات۔ دو باتیں دھیان میں رکھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہل علم نے، اہل تفسیر نے بیان کیا، اس کا 2 معنی ہے۔ اہدنا الی الصراط، اہدنا فی الصراط۔ اہدنا الی الصراط کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں صحیح مذہب کی رہنمائی مجھے کر، ہدایت دے، توفیق دے، صحیح مذہب کی، وہ اسلام ہے۔ اب اسلام میں بہت سارے مسلک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو اب مسلمانوں میں بہت سارے لوگ غلط ہیں، تو اسلام میں جو صحیح راستہ ہے، اہدنا فی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے اختیار کرنے کے بعد صحیح مسلک کی تعلیم دے، صحیح منہج کی تعلیم دے، توفیق دے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو میں یہی سوال اٹھا رہا ہوں